بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آخر کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ رکو میں آتا ہوں۔ ڈاکٹر نعمان بے ساختہ بولا، کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ڈاکٹر، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو آگے آؤ اور خود چھو کر دیکھ لو۔ چھو کر دیکھو اسے، میں نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹر کچھ بولے بغیر آگے بڑھا اور اس جگہ کو چھوا جہاں میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ چھوتے ہی وہ چیخ کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے یقیناً اس عورت کے غیر مرئی وجود کو محسوس کر لیا تھا۔ ڈاکٹر فوراً کمرے سے باہر لپکا اور تھوڑی ہی دیر بعد رسی کا ایک لمبا ٹکڑا تلاش کر کے لے آیا، جس کو ہم نے مل کر اس غیر مرئی وجود کے گرد مضبوطی سے لپیٹ دیا، جو اب بھی میرے بازوؤں میں آزاد ہونے کی خاطر بری طرح مچل رہا تھا۔ اسے چھوڑو، اب یہ ہل نہیں سکتا، وہ بیٹھی ہوئی آواز میں بولا۔ بلکہ یوں کہو اب یہ ہل نہیں سکتی، کیونکہ یہ مرد نہیں بلکہ اپنے جسم کی ساخت کے اعتبار سے عورت ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں ڈاکٹر کو درست صورتحال بتائی تو وہ حیرت سے حیران ہو کر رہ گیا۔ میں واقعی تھک چکا تھا، لہٰذا میں نے آستگی سے اپنی گرفت ہلکی کر دی۔ ڈاکٹر اس رسی کا ایک سرا تھامے کھڑا رہا جس سے اس غیر مرئی وجود کو باندھا گیا تھا۔ رسی ایک دائرے کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کھڑے دوسرے کرایہ دار اس سارے واقعہ کے چشمدید گواہ تھے، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ سمجھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ کئی کمزور لوگ چپ چاپ وہاں سے کھسک لیے، کچھ دروازے کے قریب کھڑے رہے، مگر ڈاکٹر کی مدد کو آگے نہیں بڑھے۔ وہ شاید اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے اور ابھی تک شک میں تھے۔ میں نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ وہ قریب آئیں اور چھو کر قدرت کے اس نادر کرشمے کو دیکھیں، مگر وہ نہ مانے۔ یہ بات تھی بھی حیرت ناک کہ کیسے ایک ٹھوس زندہ جسم غیر مرئی ہو سکتا ہے۔ ان کی آنکھوں کی حیرت میں چھپے اس سوال کو بانپ کر میں نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا، جسے اس نے سمجھ لیا، اور ہم دونوں نے اس غیر مرئی وجود کو زمین سے اٹھا کر بیڈ کے اوپر لٹا دیا۔ بیڈ کے گدے پر اس کے وزن کی وجہ سے ایک دباؤ پیدا ہو گیا، یوں جیسے وہاں کوئی 14 سال کی عمر کا بچہ لیٹا ہو۔ میرے دوستو، بیڈ کے گدے پر پڑنے والا یہ گھڑا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ میرا کوئی وہم یا محض خیال نہیں، بلکہ یہاں ایک ایسا ٹھوس جسم موجود ہے جسے تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ میں اپنی جرات پر حیران تھا کہ کیسے پرسکون انداز میں اس عجیب واقعہ کو بیان کر رہا تھا۔ وہاں کھڑے تمام لوگوں کی نگاہیں میرے بستر پر جمی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اور ڈاکٹر نے اس غیر مرئی وجود کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر دوبارہ بیڈ پر گرا دیا۔ وہ دب کی آواز کے ساتھ بیڈ پر گری تو لکڑیوں کے چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ تکیے پر بھی دباؤ کا ایک نشان پیدا ہوا۔ دیکھنے والوں کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ سب بھاگ کر کمرے سے نکل گئے۔ اب میں اور ڈاکٹر اس کمرے میں اس کے پاس تنہا رہ گئے۔ کچھ دیر ہم خاموش کھڑے رہے۔ اسی خاموشی میں اس وجود کے سانس لینے کی غیر متوازن اور خرخراتی آواز ابھر رہی تھی۔ بستر کی چادر پر مسلسل سلوٹیں نمودار ہو رہی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ غیر مرئی عورت آزاد ہونے کے لیے مچل رہی تھی۔ اس کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر بولا، یہ بہت خوفناک ہے۔ ہاں، بہت خوفناک، میں نے اس کی تائید کی۔ ناقابل بیان اور ناقابل یقین بھی، ڈاکٹر خود کلامی کے انداز میں بولا۔ ایسا واقعہ کبھی دیکھا نہ سنا، لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آؤ اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہاں ایک ٹھوس جسم موجود ہے جسے ہم چھو تو سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بہت غیر مرئی حقیقت ہے مگر خوف پیدا کر رہی ہے۔ ذرا سوچو، ایک شیشہ مری ہے، اگر کسی خاص کیمیکل سے اس کو مزید شفاف کر دیا جائے تو وہ نظر نہیں آئے گا، مکمل غیر مرئی ہو جائے گا۔ نظریاتی طور پر یہ ناممکن نہیں ہے۔ ذرا سوچو، شیشے کا ایک گلاس جو روشنی کی ایک بھی لہر کو واپس نہیں کرتا، جو مکمل شفاف ہے، سورج کی ساری روشنی اس میں سے بآسانی گزر جاتی ہے، ہوا
ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ اسی لیے کہ سورج کی روشنی اس میں سے مکمل طور پر گزر جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ نظریہ تو بہت اچھا ہے ڈاکٹر، مگر شیشے کا گلاس سانس نہیں لیتا، ہوا سانس نہیں لیتی، جبکہ یہ جسم دل رکھتا ہے جس کی دھڑکن سنائی دے رہی ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، اس کے پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں۔ تم شاید اس کو بھول گئے ہو جو ہم نے اکثر سنا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ یاد کرو وہ روحانی حلقے، روحانیت کے موج سے، روحوں کو طلب کرنے والے عالم، میز کے گرد بیٹھے لوگوں کے ہاتھوں میں گرم گرم گوشت کے فانی زندگی کی طرح مگر غیر مری ہاتھوں کی گرفت۔ کیا تم سمجھ رہے ہو یہ اسی قسم کی کوئی چیز ہے؟ میں نے اس کی بات پر حیرت زدہ ہو کر سوال کیا۔ میں نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے، مگر چاہتا ہوں کہ خدا ہماری مدد کرے اور ہم اس کے متعلق جان جائیں۔ ہم دونوں تمام رات اسی حالت میں وہاں اس غیر مخلوق کے پاس موجود رہے جو اب ساکت تھی اور اس نے اب اپنی جدوجہد کو بند کر دیا تھا۔ ہم نے جھک کر دیکھا، اس کی سانس چل رہی تھی، وہ شاید سو گئی تھی۔ اگلی صبح سارے گھر میں اس ان دیکھے وجود کی وجہ سے خاصی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سارے کرایہ دار میرے کمرے کے باہر جمع تھے، مگر کوئی بھی کمرے میں گھسنے کو تیار نہ تھا۔ میں اور ڈاکٹر نعمان کافی دیر اپنے قیدی کے متعلق ان کے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ وہ جاگ گئی تھی، اس بات کا اندازہ ہمیں بستر کی چادر پر پڑنے والی سلوٹوں اور بیڈ کی چرمراہٹ سے ہوا۔ وہ دوبارہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، یہ بات ہمیں چوکنا کر رہی تھی، لہٰذا ہم محتاط ہو گئے۔ میں اور ڈاکٹر رات بھر جاگ کر اس وجود کے ہونے کی دلیل تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ گائے بگائے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کر اس کے ہونے کا یقین کرتے رہے تھے۔ اس کا سارا جسم انسانی تھا، سر پر بال بالکل بھی نہیں تھے، ناک چھوٹی اور ہاتھ پاؤں ایک لڑکی کی مانند تھے۔ پہلے ہم نے سوچا اس کو فرش پر رکھ دیں اور فرش پر کسی چاک سے اس کے جسم کی آؤٹ لائن بنا دیں، اس طرح اس کی شبیہ کے خد و خال واضح ہو جائیں گے، مگر پھر بے فائدہ سمجھ کر اس خیال کو رد کر دیا کیونکہ اس طرح اس کی پوری شکل سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ اچانک مجھے ایک خیال سوچا، ہم پلاسٹر آف پیرس کی مدد سے اس کی مکمل شبیہ بنا سکتے تھے، اس طرح ہمیں اس کی ایک ٹھوس شکل ملے گی جو ہمارے تجسس کو مطمئن کر سکے گی۔ اس غیر مری وجود کی بے چینی اور اس کا مچلنا پلاسٹر کو صحیح طرح جمنے سے روک سکتا تھا اور بننے والا خول خراب ہو سکتا تھا۔ اچانک ایک اور خیال سوچا، کیوں نہ ہم اس کو میڈیسن کی مدد سے بے ہوش کر دیں؟ اس کی ناک تو تھی ہی جس کی مدد سے یہ سانس لے رہی تھی، پھر ہم اپنی مرضی کر سکتے تھے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے میں ڈاکٹر کی میڈیکل مہارت کام آئی۔ اس کے پاس بے ہوش کرنے والی دوائی میسر تھی جسے وہ فوراً اپنے کمرے سے جا کر لے آیا۔ 3 منٹ بعد ہی ہم نے اس غیر مری وجود کی رسیاں ہٹا دی اور اس کے جسم کو پلاسٹر آف پیرس سے ڈانپنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ میں ہم نے اپنا کام ختم کر لیا اور شام تک ہمارے پاس اس کا ایک خاکہ آ گیا جس کا عجیب ٹیڑھا جسم تھا۔ قد کی لمبائی 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ جسم کی ساکت خاصی غیر متوازن تھی۔ چہرے کے نقوش بہت خوفناک تھے۔ اپنی تسلی اور اطمینان کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے سوال یہ اٹھا کہ اس کے ساتھ اب کیا کیا جائے۔ اس دہشت کو گھر میں اس طرح رکھنا تو ممکن نہ تھا، اس کو آزاد کرنا بھی کسی طور پر درست نہ تھا، ہم اس کو لوگوں کے سامنے بھی نہیں لا سکتے تھے، لہٰذا میرا ذاتی خیال یہی تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، مگر یہ ذمہ داری کون اپنے سر لے اور اس انسان نما مخلوق کو مار دے۔ کئی دن اس سوچ بچار میں گزر گئے۔ بورڈنگ ہاؤس کے سارے کرایہ دار سہمے ہوئے تھے، چند ایک تو مکان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے۔ مکان مالکہ بھی دہشت زدہ تھی، اس نے مجھے اور ڈاکٹر کو کئی بار دھمکی دی کہ اگر ہم نے اس مخلوق سے جان نہ چھڑائی تو وہ ہم دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی، اس سارے معاملے کو میڈیا میں لے آئے گی، اور ہر بار ہمارا جواب
جواب یہی ہوتا جیسا آپ کو اچھا لگے، مگر آپ ہی بتائیے کہ ہم اس سے کیسے جان چھڑائیں، یہ آپ کے گھر سے ہی ملی ہے، اس سے خلاصی کی ذمہ داری بھی آپ کی ہی ہے۔ یہ بات سن کر وہ چپ ہو جاتی کیونکہ یہ بات درست تھی اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، مگر وہ بے چین بہت تھی۔ اس سارے واقعہ اور کاروائی میں ایک نہایت غلط کام یہ ہوا کہ ہم نے یہ بات بالکل نظر انداز کر دی کہ جب یہ وجود سانس لیتا ہے تو کھانا بھی کھاتا ہوگا۔ ہم اس کی خوراک کو بھول ہی کے جب یاد آیا تو ہم نے کھانے کی ہر ممکن چیز جو ہمارے خیال کے مطابق اس کی خوراک ہو سکتی تھی اس کے سامنے رکھی، مگر اس نے کسی چیز کو چھوا تک نہیں۔ دن گزرتے گئے، چادر اور کپڑے ہلتے رہے، بھاری سانسوں کی آواز آتی رہی اور اس کی بھوک ہڑتال جاری رہی۔ تقریباً 15 دن گزر گئے، وہ ابھی تک زندہ تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن کی آواز ہر روز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ وہ مر رہی ہے، اس کی زندگی کی جدوجہد ختم ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی اس حالت پر بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ اب قابل رحم تھی۔ میں بھی راتوں کو ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا، وہ جس کرب سے گزر رہی تھی میں اس کو محسوس کر رہا تھا، مگر اس کو آزاد کرنا یقینی طور پر خطرناک تھا۔ آخر کار وہ مر گئی۔ ایک روز صبح ہم نے اسے بستر پر بے حس و حرکت پایا، اس کے دل کی دھڑکن مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ ہم نے اسے باغ میں دفنانے کی جلدی کی۔ یہ ایک عجیب اور منفرد جنازہ تھا کیونکہ ہم ایک ان دیکھے وجود کو قبر کی تاریکی میں اتار رہے تھے۔ جس رسی سے ہم نے اسے باندھا تھا وہ میں نے بطور یادگار ڈاکٹر کے حوالے کر دی، مگر اس کی ان دیکھی یادیں ہمارے دماغ میں یوں محفوظ ہو گئی جیسے ہم اسے ابھی بھی دیکھ رہے تھے۔ جو بھی تھا بہت خوفناک تھا جسے ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔